بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب دوست، مجھے سبسکرائب کرنے والے اور NLP لورز، سب لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب، آج کے میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے جناب کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی بھی عادت کیسے بنتی ہے، یعنی کہ جو ہم لائف میں مختلف عادتوں کے ساتھ ہم اپنی لائف گزارتے ہیں، تو یہ عادتیں یا ہیبٹس کب کریٹ ہوتی ہیں، کس طرح کریٹ ہوتی ہیں، اور کس طرح یہ پختہ ہو جاتی ہیں، یعنی میچیور ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثلاً ایک اسموکر کب وہ اسموکنگ کرتا ہے اور کب وہ چین اسموکر بن جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس طرح مختلف نیگیٹو ہیبٹس ہیں جو انسان خود بخود کریٹ کرتا ہے پہلے، پھر اس کو ود دا پیسیج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اب NLP کی خوبصورتی یہ ہے جناب کہ اگر کسی کی ایسی کوئی عادت پختہ ہوئی ہے جو اس کو مستقبل میں یا پریزنٹ میں، یعنی کہ پریویسلی اس نے بنائی ہے اور ابھی اس کا پریزنٹ اس سے متاثر ہے اور آنے والا فیوچر بھی اس سے متاثر ہے، وہ عادت لیزینس کی ہو سکتی ہے کہ آپ لیزی ہیں، کام کو پینڈنگ ڈالنے والے ہیں، یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے۔ کام مکمل نہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ انکمپلیٹ کام چھوڑ کے دوسرا کام کرنے والے ہیں، اور نیگیٹو سوچنے والے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری عادتیں ہیں جن سے آپ خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کب بن گئیں اور اب اس کو کیسے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو میرے باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم NLP کی ٹیکنیک یوز کر کے آنے والے جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ سے وہ پرٹیکولر عادت جو نیگیٹو ہے وہ ریموو کر دیتی ہوں الحمدللہ۔ اور یہ بڑا کامیاب کیا کہتے ہیں NLP سیشنز ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری تکالیف سے دور ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے ایڈکٹیو لوگ، ڈرگ ایڈکٹیو لوگ، یا کسی اور چیز کی ایڈکشن ہے انہیں، شراب کی یا کوئی بھی اور برے کام کی ان کو عادت پڑی ہے، لت پڑی ہوئی ہے، تو یہ سب کیور ہو سکتا ہے، یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں، اور یہ ایک NLP ٹرینر یا پریکٹیشنر ہی کر سکتا ہے۔ تو جناب، میں آج آپ کو اس میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ کس طرح، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ کیسے کوئی بھی عادت بنتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عادت نا اچانک سے نہیں بن جاتی، پہلے ہم کانشیسلی اس کو کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل لیتی ہوں کہ جب اسموکر فرسٹ ٹائم سگریٹ پیتا ہے تو وہ کسی کے موٹیویٹ کرنے سے پیتا ہے، مے بی کہ وہ کسی اپنے دوست کے ساتھ کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہو اور اس کا دوست سگریٹ پی رہا ہو، اور اس وقت اس نے اس کو موٹیویٹ کیا ہو اپنے دوست کو کہ بھئی تم بھی پی لو، تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی، مے بی وہ کسی ٹینشن میں ہو۔ تو اب جناب اس کے کہنے پر وہ ایک دفعہ اس کا کش لیتا ہے تو اس کی ٹینشن واقعی ریلیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو ٹینشن ریلیز ہوتی ہے اس کا تعلق اس سگریٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا کیا ہے، سائنٹیفکلی میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ جب اس نے اس کو سگریٹ دیا ہوتا ہے تو وہ ایک بلیو بنا دیتا ہے کہ تم یہ سگریٹ کا کش لو، تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ یہ جو بلیو ہے، یہ بلیو اس کے کش لینے کے ساتھ اس کے سب کانشیس تک یعنی انکانشیس تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ واقعی ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اس لیے پھر اس کو نیکسٹ ٹائم جب
دوبارہ کبھی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی اسٹریس ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سگریٹ پیتا ہے. مطلب شروع میں وہ کانشیسلی سگریٹ پیتا ہے. اب جب فرسٹ ٹائم اس نے سگریٹ پیا تھا اور جب اس کا ایک بلیف سسٹم اس کے اندر گیا تو اس کے مائنڈ میں ایک نیورل پاتھ وے بنا جو کہ ڈیفرنٹ نیورونز نے مل کر کے بنایا. اب وہ نیورل پاتھ وے میں کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، فیلنگس موجود ہے. یعنی کہ وہ فیلنگس جب کہ اس نے کش لیا تو اس کے بعد وہ اسٹریس سے ریلیکس ہوا تو یہ فیلنگس اس کے ساتھ جڑ گئی اس نیورل پاتھ وے میں. اس لیے اب بھی جب کبھی بھی وہ سگریٹ پیے گا تو وہ نیورل پاتھ وے جو یہ بنا ہوا ہے وہ دوبارہ ریکال ہوگا، یا پھر دوبارہ اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو وہی فیلنگس دے گا. اب سیکنڈ ٹائم جب وہ نیورل پاتھ وے بنا، اسٹرانگ ہو گیا. اب تھرڈ ٹائم جب اس نے کیا وہ مزید اسٹرانگ ہو گیا. اب جیسے جیسے وہ کرتا جائے گا، وہ سگریٹ پیتا جائے گا، اس کا نیورل پاتھ وے اسٹرانگ ہوتا جائے گا اور وہ نیورل پاتھ وے اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور جتنا زیادہ نیورل پاتھ وے اسٹرانگ ہوتا ہے کسی بھی ہیبٹ کے بارے میں، کسی بھی کام کے سلسلے میں، وہ اتنا زیادہ پختہ ہوتی جاتی ہے، وہ عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، عادت بن جاتی وہ. اب یعنی کہ اس عادت کے بننے کی جو شروعات تھی میں نے آپ کو وہاں سے سٹارٹ کیا ہے اور اب وہ ایک چین اسموکر بن گیا. اب اس کے لیے سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ جو چین اسموکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کب سگریٹ نکالتا ہوں، کب پیتا ہوں، کب کش لگاتا ہوں، کب جلاتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں. سب کچھ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. وہ اس لیے آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے کہ سٹارٹنگ میں تو آپ نے کانشیسلی سب کچھ کیا لیکن اس کے نیورل پاتھ وے آپ کے انکانشیس میں بن گئے اور جس طرح وہ اسٹرانگ ہوتے گئے تو اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ اسے خود بھی نہیں پتہ. اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آٹومیٹک ہو رہا ہے. یعنی کہ اب جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ انکانشیس کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کب کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نیورل پاتھ وے اسٹرانگ ہوتے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اور انکانشیس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. کیونکہ انکانشیس کی لینگویج میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریپیٹیشن ایک ایسا میتھڈ ہے جو ایک کام ریپیٹ ہوتا جاتا ہے تو وہ انکانشیس تک وہ پہنچ جاتا ہے. پھر جب وہ ایک بار چیز انکانشیس تک پہنچ جاتی ہے تو وہ کام اب انکانشیس آٹومیٹک کرنے لگ جاتا ہے. اس میں کانشیسلی آپ کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے بٹ وہ ایکچوئل میں انکانشیسلی پی رہا ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو مثلاً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو عادت ہوتی ہے ابیوز کی، یعنی کہ گندی گالیاں یا ہارش ورڈ یوز کرنے کی. تو وہ ان کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. انہوں نے بھی سٹارٹنگ میں پہلے آرام سے تھوڑا کے اس کو سیکھا ہوتا ہے. پھر وہ اتنا ریپیٹ کیے ہوتے ہیں، وہ ورڈز اتنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آٹومیٹیکلی اس کے منہ سے، اس بندے کے منہ سے یا بندی کے منہ سے وہ گالیاں نکلتی ہیں یا ہارش ورڈ نکلتے ہیں. ان کو کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ انکانشیس تک انہوں نے ریپیٹ کر کے پہنچا دی ہوتی ہے اور نیورل پاتھ وے اتنے اسٹرانگ بنا دی ہوتے ہیں. تو NLP کی یہ خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو ہیبٹ بنی ہے، نیگیٹو تھاٹ بنا ہوا ہے، کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز ہے جو آپ کو نقصان دے رہی ہے یا دوسروں کو نقصان دے رہی ہے، اگر if you want to remove, if you want to get right from it، اگر آپ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ NLP کو سیکھیں. ادروائز آپ NLP پریکٹیشنر یا ٹرینر کے پاس جائیں اور ودن 1 and 2 سیشنز اس سے چھٹکارا پائیں. یہ اسمارٹ ترین طریقہ ہے اور سب سے فاسٹر طریقہ ہے کسی بھی بیڈ ہیبٹ سے چھٹکارا حاصل پانے کا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے ہے، آپ کی سوچ بدلنے کے لیے ہے، آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ پلیز اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ جو بھی علم میں آپ کو دے رہی ہوں یہ امانت ہے، جیسے میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، آپ کو بتا دیا، آپ بھی لوگوں کو سکھائیں، سمجھائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔